ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس مرکز کے مطابق۔ اس کے 12ویں باب کی ہم 28ویں آیت سے سنیں گے۔ ایک دن فقیوں میں سے ایک نے یسوع کے پاس آ کر اس سے پوچھا کہ سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ پہلا یہ، سن اے اسرائیل کے خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، بس تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر، اور دوسرا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر، ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ اور فقیر نے اس سے کہا، کیا خوب ہے استاد، تو نے سچ کہا ہے کہ وہ ایک ہی ہے اور کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور کہ اسے سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرنا سب سخت قربانیوں اور ذبیحوں سے افضل ہے۔ اور جب یسوع نے دیکھا کہ اس نے عقل مندی سے جواب دیا ہے تو اس سے کہا، تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں۔ اور بعد اس کے کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت نہ کی۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، جب بھی ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں، کھولتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمیں ہر دفعہ چاہے دن میں 10 مرتبہ اسی حوالے کو پڑھ لیا جائے، ہمیں ہر دفعہ خدا کا کلام نیا پیغام دیتا ہے، نئی سوچ دیتا ہے، نئی رویا دیتا ہے، جس سے ہماری زندگی بدلتی ہے، جو ہماری زندگیوں کو چھوتا ہے، جو ہماری زندگی کو ٹچ کرتا ہے، اور وہ خدا کا زندہ کلام ہے۔ میرے عزیزو، آج کا جو کلام، آج کی جو تلاوتیں ہم نے سنی، تینوں تلاوتیں جب ہم غور سے سنتے ہیں تو یہ تلاوتیں تینوں کی تینوں ہماری توجہ دنیا کی ایک ایسی طاقت کی طرف کرواتی ہیں، اور وہ طاقت جو ہے سخت دلوں کو نرم کر دیتی ہے، سخت دلوں کو موم کر دیتی ہے، دشمنوں کو وہ بھگا دیتی ہے، جنگوں کو وہ ختم کر دیتی ہے۔ وہ طاقت زندگیاں بدل دیتی ہے، وہ طاقت ہمیں خدا کے قریب لے آتی ہے، وہ طاقت ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے قریب لے آتی ہے، وہ طاقت ہمیں انسانیت کے قریب لے آتی ہے، وہ طاقت ہمیں اپنے رب سے ملا دیتی ہے، اور وہ طاقت ہے پیار کی طاقت، وہ طاقت ہے محبت کی طاقت۔ لہذا جو شخص اس محبت کی طاقت کو سمجھ جاتا ہے، اس کی زندگی میں بدلاؤ آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں ایک نیا پن آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں معجزات ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ محبت کا سرچشمہ، یہ محبت کی چابی خداوند یسوع مسیح ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر کسی نے دنیا سے پیار نہیں کیا۔ یہ محبت جو خدا نے ہم سے رکھی، مسیح یسوع جو ہے اس محبت کا نشان ہے۔ اس کی صلیب، اس کی مصلوبیت محبت کا نشان ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی پیار نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ مسیح خداوند جو ہے محبت کا نشان ہے، محبت کی علامت ہے، محبت کا ثبوت ہے، کیونکہ اس سے زیادہ محبت کوئی کر نہیں سکتا۔
ہم سب محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، بہت ہی دفعہ دعویٰ کرتے ہیں، چھوٹے بچے بڑے، جذباتی انداز میں ہر کوئی اپنے خاندان سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی یہاں پہ آفس میں ہی۔ وہ افسردہ تھا، پریشان تھا کچھ، تو اس نے کہا کہ میں محبت پر یقین نہیں رکھتا، کیونکہ محبت جو ہے وہ ایک قسم کا دھوکہ ہے۔ محبت پیار جو ہے وہ دھوکہ ہے، کیونکہ یہ حقیقت میں نظر نہیں آتی، یہ دھوکہ ہے۔ میں اس کا یہ جواب سن کر پریشان تو نہ ہوا، بلکہ میں حیرانگی کے ساتھ اسی سے اس بات کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ تو پوچھا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ محبت حقیقت میں وجود نہیں رکھتی، ایگزسٹ نہیں کرتی؟ تو وہ کہتا کہ میں ایک لڑکی سے بہت پیار کرتا تھا، جس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ گریجویشن کے بعد، میری تعلیم مکمل ہونے کے بعد میں تم سے شادی کروں گی۔ لیکن 2 سے 3 سال میں نے عرصہ گزارا، اس کی گریجویشن ہوئی، اور گریجویشن کے 1 مہینے کے بعد اس نے کسی اور کے ساتھ منگنی کر لی۔ تو کیا ہوا کہ وہ محبت جو تھی، جس کا اس نے وعدہ کیا تھا، وہ دھوکہ ہوا۔ لہٰذا محبت کی ہر شخص اپنے اپنے طور پر تعریف کرتا ہے، اپنا مطلب نکالتا ہے۔ اس شخص کے لیے، اس نوجوان کے لیے محبت ایک دھوکہ ہے۔ محبت نظر نہیں آتی، محبت صرف اپنا مطلب نکالتی ہے۔ لیکن مقدس پالوس کرنتھیوں کے نام خط پہلے کرنتھی اس کے 13ویں باب 8ویں آیت میں لکھتے ہیں کہ محبت جو ہے وہ کبھی مرتی نہیں ہے، محبت کبھی شیخی نہیں مارتی، محبت کا بول ہمیشہ بالا ہوتا ہے۔ اور یہ محبت ہے کیا؟ یہ محبت ہے قربانی۔ یہ محبت صرف احساس نہیں، بلکہ محبت نظر آتی ہے۔ اس خط میں جو نغمہ محبت ہے، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہو، دولت ہو، روپیہ پیسہ ہو، حسن ہو، پتہ نہیں کیا کیا ہو، لیکن محبت نہ ہو تو سب چیزیں ہیچ ہیں، سب چیزیں خراب ہیں، ان کا کوئی ہمیں حاصل نہیں ہے۔ لہذا محبت ہے کیا؟ محبت جو ہے یہ قربانی ہے، محبت ہے احساس جو دوسروں کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اس میں صرف اپنا مطلب نہیں نکالا جاتا جو آج کے دور میں ہے۔ اپنا مطلب ہو تو ہم خاندانوں کے قریب آ جاتے ہیں، اپنا مطلب ہو خدا کے قریب بھی آ جاتے ہیں۔ نوکری نہیں ملتی، چلو خدا دے گھر جانے ہیں، سجدے کرنے ہیں، تو کی ہوندا ہے؟ ہماری محبت بھی، یہاں تک کہ خدا سے بھی ہماری مطلبی محبت ہے۔ بیمار ہوئے، خدا کے قریب آ گئے۔ اولاد نہیں تو نوینے شروع کر دیے۔ ایگزام میں پاس نہیں ہو رہے، رزلٹ آنے والا ہے تو رات اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، یہ مطلبی محبت ہے۔ پھر لڑائی جھگڑے آ گئے، بے سکونی آ گئی، تکلیف آ گئی، ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا خدا سے دعا کریں، خدا رحم کرے۔ خدا کے گھر کے قریب آ گئے، روزی پڑھنا شروع کر دی، بائبل مقدس پڑھنا شروع کر دی، اچھی بات ہے۔ لیکن جیسے ہی مطلب نکلا تو سب کی سب چیزیں بھول گئے۔ یہ مطلبی محبت ہوئی، یہ قربانی نہ ہوئی۔ اس کے علاوہ یہ جو محبت ہے ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ اپنی خودی کو مٹا کر
دوسروں کے بارے میں سوچنا۔ لہذا میرے عزیزو، آج کی جو ہم نے تلاوتیں سنی ہیں، بالخصوص آج کی جو انجیل مقدس اور پہلی تلاوت ہے، وہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم ساری انسانیت کو پیار کریں۔ اور یہاں پر دو پہلو رکھے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہم خدا کو پیار کرنا سیکھیں۔ کیسے؟ اپنے سارے دل سے، کیونکہ دل جو ہے سب چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ دل سے پیار کرنا سیکھیں، اور دل کے ساتھ ساتھ اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری طاقت لگا کر خدا کو پیار کریں۔ یہ حکم جو تھا خداوند خدا نے حضرت موسیٰ کے ذریعے بنی اسرائیل کو دیا تھا۔ کیا دیا تھا؟ جس کا ذکر تثنیہ شرح کی کتاب اس کے 6 باب 2 آیت میں ہے، جو کہ آج کی پہلی تلاوت ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اگر تو خداوند اپنے خدا سے ڈرے۔ یہاں پر ایک اور بات نظر آتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر یہاں پر ایک صورتحال کریٹ کی گئی ہے، بتائی گئی ہے کہ اگر تو خداوند اپنے خدا سے ڈرے اور ان سب قوانین کو اور احکام کو جن کا میں نے تجھے حکم دیا ہے، تو اور تیرا بیٹا اور تیرا پوتا اپنی عمر بھر تاکہ تیرے دن بڑھائے جائیں، کیا کریں؟ ان پر عمل کرے، خداوند سے ڈرے۔ خداوند سے ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اکثر اوقات جب ہم کسی سے ڈرتے ہیں تو ہم اس سے دور بھاگتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو لے لیں، اگر ان کی ذہن میں خوف بیٹھ جائے نا کہ اس کے پاس نہیں جانا، تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اس کے قریب نہیں جاتا۔ ہمیں اونچائی کا ڈر ہو تو ہم بہت سارے لوگوں کو فوبیا ہوتا ہے، اونچائی کا ڈر ہے، خوف ہے، تو وہ اونچائی پہ نہیں جاتے، دیوار پر نہیں چڑھتے، نیچے دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے۔ کسی کو آگ کا خوف ہے، کسی کو پانی کا خوف ہے، تو اس طرح کا اندھیرے کا خوف ہے۔ تو جب یہ فوبیا ہماری زندگی میں ہے، ڈر ہماری زندگی میں ہے، تو ہم وہاں پر نہیں جاتے، وہاں سے دور بھاگتے ہیں۔ لیکن یہاں پر خداوند سے ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ جب خداوند کہتا ہے کہ جب ہم لکھا ہے کہ خداوند سے ڈریں، تو ڈرنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم خدا سے دور بھاگیں، خدا کے قریب نہ آئیں، بلکہ یہاں پر الٹ مطلب ہے کہ خدا سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے زیادہ قریب آئیں۔ اس کے ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کے حکموں پر چلنا، راست باز بننا، راست کار بننا، مطلبی زندگی، دکھاوے کی زندگی نہ گزارنا، اور جو خدا کا کلام، خدا کے کلام کی باتیں جو فرمائی جاتی ہیں، ان پر دل و جان سے، ساری طاقت سے، ساری عقل سے، ساری سوچ سے، سارے جسم کی طاقت اور دل کے ساتھ خداوند کے قریب آنا، یہ خداوند کے ڈرنے سے مراد ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ جو کوئی، بنی اسرائیل کی پہلے بات ہے کہ جب بنی اسرائیل کے لوگ، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو کہتا ہے کہ اگر تو، تیرا بیٹا اور تیرا پوتا، یعنی کہ نسل در نسل، تو خداوند خدا کے احکامات پر چلے گا، حکموں کو، قضاؤں کو، قوانین کو مانے گا، تو خدا تیرا بھلا کرے گا۔ انسان تیرا بھلا نہیں کرے گا، بلکہ کون؟ خدا تیرا بھلا کرے گا۔ اور کیا ہوگا؟ خدا تجھے اس ملک میں جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے وہاں پر لے جائے گا، اور تو بہت بڑھ جائے گا، یعنی تیرے خاندان کو خدا برکت دے گا، تیرے گھرانے کو، تیری نسل کو خدا برکت دے گا، اور خداوند خدا نے تیرے باپ دادا سے وعدہ جو کیا ہے وہ سب عمل میں آئے گا۔ لکھا ہے پھر کیا کیا جائے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے، ساری جان سے، ساری طاقت سے پیار کر، اور اس حکم کو اپنے دل پر نقش کر۔ اس لیے بنی اسرائیل میں آج کے دور میں بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ جب بچہ بولنا سیکھتا ہے، آج کل تو ہم اپنے بچوں کو جیسے بولنا سیکھتے ہیں، چلو جی ہماری توجہ زیادہ تر اسٹڈی کی طرف ہے،
1 2 ABC کی طرف ہم پوئمس کی طرف ہیں، اچھی بات ہے، لیکن بنی اسرائیل میں آج بھی جب یہ بچہ ہلکا سا بولنا سیکھتا ہے تو فوراً اسی وقت یہ ماں باپ پر لاگو ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ حکم سکھا دیں۔ کون سا حکم؟ کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر۔ یہ قانون ہے شمو اسرائیل، سننا اسرائیل، خداوند تیرا خدا اکیلا خدا ہے، تو اپنے خداوند خدا کو اپنے سارے دل، ساری طاقت، ساری جان سے پیار کر۔ یہ قانون ہے، یہ عبادت ہے، اور یہودی آج بھی دن میں 3 مرتبہ ہر یہودی پر یہ لاگو ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ بزرگ ہے، چاہے وہ بیمار ہے، اس پر یہ لاگو ہے کہ اس نے دن میں 3 مرتبہ، دن میں کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ اس قانون کو دہرانا ہے، اس قانون کو، اس دعا کو، یہ قانون کے ساتھ ساتھ دعا بھی ان کی، اس لیے لکھا ہے کہ تو اپنے دل پر نقش کر۔ تو اس لیے بہت سارے یہودی زیادہ تر اس آیت کو لکھ کر اپنے ماتھے پر یا اپنے بازو پر باندھتے ہیں، اپنے بائیں طرف، تاکہ جب ایسا بازو ہلائیں تو یہ جو آیت ہے دل کے قریب آ سکے، یہ دل کے قریب رہے۔ تو ایسے کیا جاتا ہے کہ ایسے لکھا کہ تیرے دل پر نقش ہو۔ تو اس لیے آج یہی جو یہودی ہیں جنہوں نے ان احکامات کو جانا ہے، انہی میں سے ایک جو فقی ہے، جو تھیولوجین ہے، الہیات یعنی کہ پرانے عہد نامہ کی جو شریعت ہے اس کا جو ماہر ہے، آج وہ خداوند یسوع مسیح سے سوال کرتا ہے، اور سوال کیا ہے کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ کیونکہ لوگ پریشان ہو چکے تھے، خداوند یسوع مسیح کے زمانے تک لوگ ان احکامات سے پریشان ہو چکے تھے، کیونکہ خدا نے تو 10 حکم دیے تھے، 10 ہی دیے تھے نا؟ خدا نے کتنے حکم دیے تھے؟ 10 حکم دیے تھے، لیکن یہودیوں نے جو شریعت کے ماہر تھے انہوں نے 10 کی بجائے ان کی تشریح کر کے کتنے حکم بنا دیے؟ 613 حکم، 10 کی بجائے 613 حکم، جس میں کچھ مثبت تھے، کچھ منفی تھے۔ تو کیا ہوا؟ لوگ پریشان، کنفیوز ہو گئے کہ بڑا حکم کون سا ہے، سب سے پہلا کون سا ہے؟ تو آج یہی سوال لے کر ایک عالم فقہ جو تھیولوجین ہے، الہیات کا ماہر ہے، وہ مسیح یسوع کے پاس آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ سب سے بڑا حکم، سب سے پہلا کون سا ہے؟ تو مسیح یسوع بتاتے ہیں کہ سننا اسرائیل، کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، بس تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر۔ مسیح یسوع نے اس میں 2 باتوں کا اضافہ کیا ہے، ایک تو یہ کہ ساری عقل سے پیار کرنا، پیچھے صرف وہاں پہ لکھا تھا اپنے سارے دل سے، ساری جان سے اور ساری طاقت سے پیار کر، لیکن مسیح یسوع نے عقل کا بھی اضافہ کر دیا کہ عقل سے بھی پیار کیا جائے، سوچ سمجھ کر کیا جائے، صرف جذباتی احساسات میں رہ کر یہ پیار محبت میں نہ پھنسا جائے، بلکہ عقل کے ساتھ، دل کے ساتھ، جان کے ساتھ اور ساری جو جسمانی طاقت ہے اس کے ساتھ خدا کو پیار کیا جائے۔ لہٰذا کیا ہوا؟ اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور ایڈ کر دیا حکم، ایک اور حکم دے دیا جو نیا حکم ہے۔ وہ کیا تھا؟ کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر، ان سے بڑا اور کوئی حکم ہے ہی نہیں۔ مسیح یسوع نے یہ کہہ دیا کہ خدا کو بھی پیار کرنا اور انسان کو بھی پیار کرنا۔ مقدس یعقوب لکھتے ہیں کہ اگر ہم دعویٰ کریں، اور مقدس یوحنا بھی لکھتے ہیں کہ اگر ہم دعویٰ کریں کہ ہم خدا کو پیار کرتے ہیں لیکن اپنے جسم سے اور اپنے ہمسائے سے، اپنے کسی ضرورت مند کا خیال نہ کریں، تو ہم کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، ہم مکار ہیں، ہم دھوکے باز ہیں۔ جب ہم دعویٰ کریں کہ ہم خدا سے پیار کرتے ہیں لیکن اپنے بہن بھائیوں کا خیال نہ کریں، اپنے ہمسائے کی ضروریات کا خیال نہ رکھیں
اپنے ارد گرد خیال نہ رکھیں کہ کون کون بھوک سے مر رہے ہیں، کون کون بیمار ہیں، کون کون ننگے ہیں جن کو لباس کی ضرورت ہے، کتنے ہیں جو سردی کی وجہ سے باہر ٹھٹھرتے ہیں۔ ایسی انسانی ضروریات کا خیال کیا جائے۔ اور ہمسائے کی محبت کے لیے مسیح یسوع نے نیک سامری کی تمثیل سنائی تھی۔ نیک سامری، اس تمثیل سے ہم واقف ہیں، جس میں آخر میں کہا گیا کہ ہمارا ہمسایہ وہ جس کو ہماری ضرورت ہے۔ تو مسیح یسوع نے ان سارے احکامات کو، محبت کے احکامات کو ایک حکم میں بدل دیا کہ ہم خدا کو بھی پیار کریں اور انسان کو بھی پیار کریں، ہمسائے کو بھی پیار کریں۔ لہٰذا جب ہم یہ پیار سیکھ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زندگی بدل جاتی ہے۔ آج یہ فقی کو پتہ تھا کہ یہ پہلا حکم کون سا ہے، لیکن جب مسیح یسوع نے اسے بتایا تو پھر اس فقی نے، جو کہ اچھی انٹینشن کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ، پہلے اس سے جو فقی فریسی ہیں مسیح یسوع کو پھنسانے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ فقی جو ہے اپنی عقیدت کے ساتھ آیا ہے، اپنی درست انٹینشن کے ساتھ آیا ہے، نیک ارادے کے ساتھ آیا ہے۔ تو مسیح یسوع نے کہا کہ تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں ہے۔ مسیح یسوع نے اسے بتا دیا، اسے کنفرم کر دیا، آگاہی دے دی، پکا کر دیا اور کہہ دیا کہ تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں ہے، اور بعد اس کے کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت نہ کی۔ تو میرے دوستو، آج سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا پیار کیسا ہے۔ ہم بھی پیار کے بڑے دعوے کرتے ہیں، اپنے آپ سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے دوست و احباب کے ساتھ، اپنی جوانی میں بہت سارے پیار کے دعوے، قسموں کے ساتھ پیار کے دعوے، بچوں کی قسمیں کھا کر پیار کے دعوے، پتہ نہیں کس کس کے دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ، اگر میں یہ کہوں، دنیا میں سب سے زیادہ جو جملہ بولا جاتا ہے وہ یہی ہوگا کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ انگلش میں آئی لو یو کہتے ہیں۔ وہ جملہ میرا خیال ہے دنیا کا سب سے زیادہ بولا جاتا ہے، ہر زبان میں، چھوٹے بھی بڑے بھی۔ لیکن اس پیار کا مطلب کیا ہے؟ اس پیار کا مطلب یہ نہیں کہ جسٹ ہم نے اپنا مطلب نکالنا ہے اور نکال کر اس پیار کو بلا دینا ہے۔ یہ پیار قربانی مانگتا ہے، یہ پیار احساس مانگتا ہے، جس میں اپنا آپ قربان کیا جاتا ہے۔ آج خداوند سے دعا ہے کہ خداوند ہمیں یہ سمجھ طاقت دے، ہمیں سوچ دے، ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں اپنی زندگی میں ایسے اس قسم کے کتنے دعوے کر چکا ہوں۔ اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں اس محبت کا دعویٰ کتنا کر چکا ہوں۔ ہم نے بھی کیے ہیں اپنے خاندانوں کے ساتھ، گھرانوں کے ساتھ۔ کتنے وفادار ہیں، کتنے اس پیار میں وفادار ہیں۔ خدا نے آج پیار کی دعوت دی ہے۔ پیار نظر آتا ہے، پیار وہ نہیں جو نظر نہ آئے۔ پیار کبھی چھپ نہیں سکتا، محبت کبھی چھپ نہیں سکتی، کیونکہ یہ قربانی مانگتی ہے، یہ نظر آتی ہے۔ خداوند سے دعا ہے کہ خداوند ہمیں حقیقتاً جیسا یسوع مسیح نے کہا، ہمارے خداوند نے کہا کہ ہم اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے، ساری طاقت سے، ساری جان سے، ساری عقل کے ساتھ پیار کریں اور اپنے ہمسائے کو پیار کریں، اس بات کو سمجھ سکیں اور ارد گرد کے ماحول پر نظر دوڑاتے ہوئے ہم ایک دوسرے کی خدمت کرتے رہیں، احساس کرتے رہیں اور اپنی توفیق سے سب کی ضروریات کو پورا کرتے رہیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔